بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل وعلا کا سورہ توبہ میں ارشاد مبارک ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ جل وعلا نے مومنین سے جنت کے عوض ان کی جان اور مال کو خرید لیا ہے۔ تو گویا کہ مومنین وہ ہوتے ہیں جو بکے ہوئے ہیں اور اللہ نے انہیں خریدا ہے۔ اب جس نے خریدا ہے اس نے ایک نمونہ ہمیں دیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ دیکھو یہ ہیں وہ ہستی کہ جن کی ترتیب پر، مشابہت پر، اعمال کی مشابہت، اخلاق کی مشابہت اور معاملات کی مشابہت پر تم نے زندگی گزارنی ہے، اور یہ بات ہرگز نہیں چلے گی کہ یہ تو ہم سے نہیں ہو سکتا۔ اس لیے 1,24,000 صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان تمام مبارک ہستیوں نے عمل کر کے دکھایا۔ ان میں طاقتور بھی تھے، صحت مند بھی تھے، بیمار بھی تھے، کمزور بھی تھے، امیر بھی تھے، غریب بھی تھے، بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے، غلام بھی تھے، آزاد بھی تھے۔ گویا کہ ہر شعبہ زندگی سے متعلق جو مسلمان تھے، جنہیں ہم صحابہ رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کہتے ہیں، وہ سب اس کے اندر شامل تھے، اور انہوں نے بہت اہتمام کے ساتھ اللہ کے احکامات کو ان کے محبوب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں پورا کیا۔ تو اس لحاظ سے کوئی بھی مسلمان قیامت تک یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم دین کا فلاں حصہ جو ہے اس پر عمل کرنے سے عاجز ہیں۔ ہرگز نہیں۔ 100% دین زندگی میں آئے گا تو 100% ہم کامیاب ہوں گے۔ یہ تو ہے بات۔ دوسری بات عرض یہ کرنی تھی کہ جو اپنے آپ کو پوری فکر کے ساتھ اس دنیا میں متحرک رکھے ہوئے ہیں، پریکٹسنگ مسلم ہیں، اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت اختیار کر لی جائے ایمان اور اعمال والے کے اعتبار سے، جتنا ہم میں سکتے ہم اتنا کر لیں۔ یہ سارے مومنین اللہ کی رحمت سے اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے عمل سے گزر رہے ہیں، لیکن دنیا میں اکثر ایسا ہوا ہے کہ پرفتن دور اب چونکہ چل رہا ہے تو اس میں ایسی تکلیف دہ باتیں سامنے آتی ہیں جن کی وجہ سے مسلمان بہت پریشان ہو جاتا ہے۔ اس وقت کا موضوع ہمارا یہ ہے، قرآن کے حوالے سے آپ کو ایک تسلی دے رہے ہیں۔ وہ تسلی یہ ہے کہ یہ بات ذہن میں رکھیے کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ جل وعلا نے لیا ہے۔ زیر زبر پیش میں بھی کوئی غلطی ہو نہیں سکتی۔ محافظ اللہ پاک اپنے کلام کے، قرآن کے ایک ایک حصے کا، ایک ایک لفظ کا، ایک ایک شوشے کا محافظ رب العالمین ہے۔ آپ تو بس دین پر جمے رہیں۔ قرآن کی حفاظت اللہ جل وعلا کے ذمے ہے۔ آپ کا کام ہے حق بات لوگوں کو پہنچانا اور پہنچانے والا بنانا۔ لہٰذا اپنے دل پر غم کے پہاڑ نہ توڑیں اور پورا یقین رکھیں کہ اللہ جل وعلا اپنے کلام کا محافظ ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا محافظ ہے۔ سنت کا ایک ایک عمل اور ایک ایک حدیث اللہ کی رحمت سے بہت چھان پٹک کے ساتھ سیاستہ کے اندر موجود ہے۔ علماء کرام موجود ہیں۔ اللہ علماء حق کی زندگیوں میں برکت دے۔ لہٰذا ہم تو خود بھی ان تمام باتوں کے اوپر ایمان یقین کے ساتھ زندگی کو گزاریں اور اپنے بچوں کو حافظ بنائیں، علوم دینیہ سکھائیں، اور زیادہ سے زیادہ ان کو دین پر عمل کرنے والا بنائیں۔ دین سیکھ لینا اچھی بات ہے، لیکن دین کے مطابق عمل کر لینا یہ ہے اصل بات۔ جتنا دین ہمیں آتا ہے اتنا ہماری پریکٹس میں ہونا چاہیے۔ لہٰذا تمام مسلمان بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل اسلام اینڈ یو کی طرف سے
جتنی ایمان افروز باتیں اور اعمال صالح کے مطابق آپ سے بات کی جاتی ہے اس کو فکر انگیز طریقے پہ سنا کریں، توجہ سے سنا کریں۔ آپ کا کوئی اچھا مشورہ ہمیں ملے ہم خندہ پیشانی سے اس کو قبول کریں گے، اور ساتھ ہی التجا یہ ہے کہ ان تمام باتوں کو آگے پہنچائیے اور آگے پہنچانے والا بنائیے۔ اس سلسلے میں کہا جاتا ہے سبسکرائب کرنا، شیئر کرنا، کمنٹس کرنا، یہ ضروری ہے۔ اس طرح سے یہ ساری باتیں آپ تک متواتر پہنچتی رہیں گی۔ اللہ مجھے آپ کو ان تمام باتوں پر ایمان و عمل نصیب فرمائے، اور اللہ آپ حضرات کو زندگی سلامتی دے۔ اللہ آپ سب کی جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے اور آپ کو اپنا چہیتا بنائے، اور اللہ جل وعلا جنت کے راستوں پہ چلنا آپ کے لیے آسان کر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔